بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له فقد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنك ميت وإنهم ميتون عن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الأنبياء أحياء في قبورهم يصلون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نام محمد سے دلوں کو سرور ملتا ہے، نگاہ فکر کو تازہ شعور ملتا ہے۔ نصیب کیسا بھی ہو واسطہ احمد کا دے کے، نصیب کیسا بھی ہو وسیلہ محمد کا دے کے، خدا سے جو بھی مانگے ضرور ملتا ہے۔ معزز سامعین، مسلک اہل سنت والجماعت سے تعلق رکھنے والے غیرت مند غیور مسلمان بھائیوں، سالانہ دورہ تحقیق المسائل کے شرکاء، آپ حضرات کی خدمت میں نے قرآن کریم کی ایک آیت گلدستہ احادیث میں حضرت خاتم الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان پڑھا ہے۔ میں اپنے استاد محترم سیدی و مرشدی متکلم اسلام مولانا محمد الیاس گھمن حافظہ اللہ تعالیٰ کے حکم پر آپ حضرات کے سامنے چند باتیں عرض کروں گا۔ میرے استاد محترم نے جس عقیدے پر مجھے گفتگو کا حکم دیا ہے وہ ہے عقیدہ حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور اس کے ساتھ ساتھ اپنے صوبے کے حوالے سے کچھ کارگزاری بھی میں نے آپ حضرات کی گوش گزار کرنی ہے۔ میرے بھائیو، سب سے پہلے یہ سمجھیں کہ عقیدہ حیات النبی، اس کا مقصد اور اس کو ماننے کا فائدہ کیا ہے۔ اللہ رب العزت نے دنیا میں اپنے احکامات بھیجنے کے لیے جو واسطہ وسیلہ تعلق بنایا ہے انسانوں کے ساتھ، وہ ہے انبیاء کرام کا۔ حضرت آدم علی نبینا علیہ الصلاۃ والسلام سے لے کر حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام تک حضرات انبیاء کرام کو اللہ پاک نے اپنا نمائندہ بنا کر بھیجا ہے۔ اور یاد رکھیں، نمائندہ ہوتا ہی وہ ہے جن کی طرف سے آئے ان کی نمائندگی کرے، جسے آج کل آپ اور ہم سفیر کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایمبیسیڈر، سفیر۔ مثلاً پاکستانی سفیر غیر ممالک میں جا کر پاکستان کی ترجمانی کرتا ہے، اسی لیے اسے نمائندہ پاکستان، سفیر پاکستان کہتے ہیں، کہ اپنے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے۔ انبیاء کرام کو اللہ پاک اپنا نمائندہ بنا کر بھیجتے ہیں۔ حضرات انبیاء کرام دنیا میں آ کر اللہ رب العزت کی نمائندگی کرتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے یہ سلسلہ حضرت آدم سے شروع کیا ہے، حضور پاک علیہ الصلاۃ والسلام پہ ختم کیا ہے۔ یہ انبیاء کرام جو ہیں، ان کو وفات کے بعد اللہ پاک نے قبروں میں زندگی عطا فرمائی ہے۔ اس عقیدے کا نام عقیدہ حیات انبیاء ہے۔ انبیاء کرام کی دنیا کی زندگی میں تو کسی کا بھی اختلاف نہیں ہے، حتیٰ کہ کافر بھی مانتا ہے۔ زندہ مانتا تھے تبھی تو لڑتے تھے نبی علیہ السلام سے، زندہ دنیا میں مانتے تھے تبھی تو جنگ کرنے آئے تھے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی دنیا کی زندگی کو کافر تسلیم کرتا ہے، مسلمان بھی تسلیم کرتا ہے۔ وفات کے بعد کی زندگی میں اختلاف ہے۔ اہل سنت والجماعت، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، ان چار گروہوں کو اہل سنت والجماعت کہا جاتا ہے، اور دنیا میں نجات پانے والے یہی چاروں گروہ ہیں۔ اہل سنت والجماعت کے اندر
حیات انبیاء میں فی القبور کسی مسئلے پہ اختلاف نہیں ہے۔ میری گفتگو میں آپ حضرات محسوس کریں گے، بلکہ محسوس بھی کرنا چاہیے، حضرات انبیاء کرام کی حیات فی القبر کے لیے میں جتنی گفتگو کروں گا یہ حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی چاروں کا متفق علیہ مذہب اور مسلک ہے۔ اللہ پاک ان انبیاء کرام کو قبر مبارک میں زندگی دیتے ہیں، اور یاد رکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی باقی انسانوں کی طرح انسانیت میں برابر ہیں، اگرچہ رتبے میں اعلیٰ اور افضل ہیں۔ ایک وقت نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بھی وفات کا آیا ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے وفات پا کر پردہ فرما گئے ہیں۔ اللہ پاک نے قبر میں حیات عطا فرمائی ہے۔ عقیدہ حیات النبی سمجھنے سے پہلے میں تمہیداً ایک بات آپ حضرات کے سامنے رکھوں۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، عقیدہ حیات النبی میں اختلاف سن 1957 میں اہل سنت کے اندر پڑا ہے۔ سب سے پہلے جس شخص نے یہ عقیدہ بنایا، اپنایا نہیں، توجہ رکھنا، جس نے یہ عقیدہ بنایا اس کا نام مولانا عنایت اللہ شاہ گجراتی ہے۔ اس نے خیر المدارس ملتان کے جلسے میں سب سے پہلے یہ عقیدہ بنایا ہے۔ حضرات علماء اہل سنت نے اس کا رد کر دیا۔ اہل سنت والجماعت کا اس وقت سے ان سے اختلاف آ رہا ہے۔ آج عقیدہ حیات النبی کے منکرین کو گرگٹ کی طرح مختلف ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ جس طرح پرندہ گرگٹ رنگ بدلتا ہے، یہ بھی نام بدلتے ہیں، کسی جگہ مماتی، کسی جگہ اشاتی، کسی جگہ چتروڑی، کسی جگہ کوئی اور، کسی جگہ پنجپیری، مختلف ناموں سے یاد کیے جاتے ہیں۔ یہ عنایت اللہ شاہ گجراتی کا طبقہ حیات انبیاء کا منکر ہے۔ توجہ رکھیں، ان لوگوں میں اور ہم اہل سنت والجماعت میں تین قسم کی باتوں کو زیادہ اچھالا گیا ہے، بلکہ میں یوں کہوں تین قسم کے منشا اختلاف پیش کیے جاتے ہیں، جن میں سے دو قسم کے منشا اختلاف جعلی، نقلی، جھوٹے ہیں۔ ایک منشا اختلاف اصلی اور حقیقی ہے۔ مماتی لوگ عوام میں مشہور کرتے ہیں کہ ہم اشاعت التوحید والے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی موت کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے مد مقابل یہ حضرات انبیاء کرام کی موت کے قائل نہیں ہیں۔ میرے بھائیوں، میں کھلے لفظوں میں اہل سنت والجماعت کا عقیدہ پیش کرنے لگا ہوں۔ یہ منشا اختلاف جعلی ہے۔ اہل سنت والجماعت اللہ رب العزت کے قرآن پاک کے احکامات کے مطابق سورۃ زمر آیت نمبر 30 انک میت و انہم میتون کے مطابق حضرات انبیاء کرام کی قبر کی، حضرات انبیاء کرام کی دنیا کی موت کے قائل ہیں۔ ہمارا عقیدہ ہے حضرات انبیاء کرام کو موت آئی ہے۔ دوسرا جعلی منشا اختلاف عوام میں یہ مشہور کیا جاتا ہے کہ ہم نبی کی اعلیٰ حیات کے قائل ہیں۔ اشاعت التوحید والے کہتے ہیں کہ ہم نبی کی اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، جبکہ ہمارے مخالفین نبی کی ادنا حیات کے قائل ہیں۔ بھائی اعلیٰ کا کیا معنی؟ وہ کہتے ہیں ہم نبی کو اوپر جنت میں زندہ مانتے ہیں، جبکہ جو لوگ نیچے قبر میں زمین کے اندر زندہ مانتے ہیں۔ ہم نے اوپر زندہ مانا، یہ اعلیٰ حیات ہوئی ہے، ان نے نیچے زندہ مانا، یہ ادنا حیات ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اوپر اور نیچے کا چکر نہیں ہے۔ ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات فی القبر کو بھی اعلیٰ حیات مانتے ہیں۔ سورۃ والضحیٰ آیت نمبر 4 بتاتی ہے وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے بہتر ہے۔ ہم قرآن پاک کی اس آیت کے مطابق نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی قبر کی زندگی کو دنیا کی زندگی سے بہتر مانتے ہیں، تو اعلیٰ حیات ہوئی۔ بلکہ اس سے بڑھ کے کہوں، مماتی کہتا ہے کہ ہم نبی کو اوپر قبر میں زندہ مانتے ہیں، یہ نبی کو نیچے جسم میں، نبی کو نیچے زمین کے اندر زندہ مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں نہیں تو نے غور نہیں کیا۔ بخاری شریف کتاب التہجد کی آخری روایت صفحہ 159 کی روایت اٹھا کے دیکھ، حضرت عبداللہ ابن زید المازنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت حضرت امام بخاری لائے ہیں، باب فضل ما بین القبر والمنبر کے تحت لائے ہیں۔ فرماتے ہیں ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ۔ ہم اس نبی کی حدیث کے مطابق نبی کی قبر کو جنت کا باغ مانتے ہیں۔ جب نبی کی قبر جنت کا باغ ہے تو جنت میں زندہ مانا تو اعلیٰ حیات ہوئی۔ جنت میں زندہ مانا، اور تو اوپر جنت مانتا ہے۔ میں کہتا ہوں اعلیٰ تب ہے کہ جنت نبی کے لیے کھینچ کے یہیں لائی گئی ہے۔ ایک ہے گاڑی کے پاس میں جاؤں، ایک ہے گاڑی میرے پاس آئے۔ گاڑی میرے پاس آئے تو فضیلت اس میں زیادہ ہے۔ میں نبی کی قبر کو جنت مانتا ہوں، جنت یہاں کھینچ کے لائی گئی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں۔ یہ دونوں جعلی منشا اختلاف ہیں۔ اب تیسرا منشا اختلاف پہ آؤ،
جو حقیقی اور اصلی ہے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے، اشاعت التوحید والے نبی علیہ السلام کے جسم کی زندہ ہونے کے قائل نہیں ہیں۔ اشاعت التوحید والے نبی علیہ السلام کی جسم مبارک کو مردہ مانتے ہیں، جبکہ اہل سنت والجماعت حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی نبی علیہ السلام کی جسم کی زندگی کے قائل ہیں۔ ہم نبی کے جسم کو زندہ مانتے ہیں، وہ نبی کے جسم کے زندہ ہونے کا منکر ہے، وہ بھی روح کی زندگی کا قائل ہے، میں بھی روح کی زندگی کا قائل ہوں۔ روح کی زندگی کی بات نہیں، جسم کی زندگی منشأ اختلاف ہے۔ اب دلیل وہ معتبر ہوگی، وہ دلیل مقبول ہوگی، وہ دلیل مانی جائے گی جس میں جسم کی زندگی کی بات آئے۔ میں جسم کی زندگی پہ اللہ رب العزت کی قرآن پاک پہ سب سے پہلی دلیل پڑھنے لگا ہوں۔ سورت نمبر 2 سورت بقرہ آیت نمبر 154 اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ۔ اس آیت میں اللہ نے 3 باتیں کی ہیں۔ ایک بات اللہ نے فرمائی ہے لَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ، جو آدمی اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہنا۔ دوسری بات اللہ نے فرمائی ہے بل احیا، قتل ہونے والا زندہ ہے۔ تیسری بات اللہ نے فرمائی ہے وَلَكِنْ لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کی زندگی کا احساس نہیں ہے، تمہیں اس کی زندگی کا شعور نہیں ہے۔ لیکن لا تشعرون، یہ 3 باتیں فرمائیں۔ جو قتل ہو جائے اسے مردہ نہ کہے، ایک بات، بلکہ زندہ کہے۔ دوسری بات، تمہیں زندگی کا شعور نہیں ہے۔ تیسری بات ہے، یہ 3 زندگیوں کے 3 باتوں میں اللہ رب العزت نے اس آیت کو مکمل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی یہ 3 باتیں اگر دیکھیں تو حیات شہداء پہ فٹ آتی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں جو قتل ہو جائے اسے مردہ مت کہے، جو قتل ہو جائے یہی زندہ ہے، جو قتل ہو گیا ہے اس کی زندگی تیرے ذہن میں نہیں آ سکتی۔ میرے بھائیوں، ہم دیکھتے ہیں اللہ کے راستے میں جب بندہ جاتا ہے روح بھی جاتی ہے، جسم بھی جاتا ہے، میدان جہاد سرگرم ہے، میدان جہاد کے اندر، میدان کارزار میں جسم بھی پہنچا ہے، روح بھی پہنچی ہے۔ لیکن جب کافر نے وار کیا ہے، منافق نے وار کیا ہے، دشمن اور باطل نے وار کیا ہے تو وار اس کے جسم پہ پڑا ہے، اس کی روح پہ نہیں پڑا۔ شہید کے جسم پہ وار لگا، کلاشنکوف کی گولی لگی ہے، ٹینک کا گولہ لگا ہے، منافق کی تلوار اس کے جسم پہ لگی ہے، جسم قتل ہو گیا ہے۔ جب جسم قتل ہو گیا اللہ فرماتے ہیں لمن یقتل، جو قتل ہوا ہے اسے مردہ مت کہے۔ اب قتل جسم ہوا ہے، قتل روح نہیں ہوئی۔ جب جسم قتل ہوا اللہ نے فرمایا اسے مردہ مت کہے۔ اللہ یہ تو جسم قتل ہوا ہے، اسے مردہ نہ کہوں تو کیا کہوں؟ اللہ نے فرمایا بل احیا، اسے زندہ کہے۔ مفسرین نے بل قولوا احیا، قولوا معذوف مانا ہے زندہ کہے۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ نظر تو نہیں آتا، جنازہ تو پڑا ہے، کفن تو دیا ہے، بعض اوقات شہید کو کفن بھی ملتا ہے، غسل بھی ہو جاتا ہے۔ آپ شہید کی قسمیں جانتے ہیں، شہید کو قبر میں بھی جا کر رکھ دیا ہے۔ اللہ زندہ کیسے ہے؟ چلتا تو نہیں ہے، پھرتا تو نہیں ہے، بولتا تو نہیں ہے، اٹھتا تو نہیں ہے، بیٹھتا تو نہیں ہے۔ زندہ ہوتا تو خود غسل کرتا، زندہ ہوتا تو خود چل کے جاتا، زندہ ہوتا تو خود قبر میں اترتا۔ اللہ کیسے زندہ ہے؟ اللہ نے فرمایا وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ، تمہیں اس کا شعور نہیں ہے۔ یہ 3 باتیں اللہ نے فرمائی۔ اب شعور کس کو کہتے ہیں؟ میرے بھائیوں، کان سے سنو شعور ہے، آنکھ سے دیکھو شعور ہے، ناک سے سونگو شعور ہے، زبان سے چکھو شعور ہے، ہاتھ سے پکڑو شعور ہے۔ علمی بات سے میرے پاس ٹائم کم ہے، ان 5 چیزوں کو، حواس خمسہ کو، سینس کو، اس کو شعور کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں آنکھ کہے گی مردہ ہے، کان سے سمجھے گا مردہ ہے، اگر سونگنے سے پتہ چلتا تو ناک بھی بتا دے گا مردہ ہے، زبان کے چکھنے سے پتہ چلتا تو زبان بھی کہہ دیتی مردہ ہے، ہاتھ سے دیکھ لیتے ہیں تب بھی پتہ چلتا ہے مردہ ہے۔ جب ان سے مردہ ہے، 5 چیزوں نے کہہ دیا، حواس خمسہ نے کہہ دیا مردہ ہے۔ جب 5 چیزوں سے علم آنا ختم ہوا، 6ٹھی چیز آئی جسے وحی الہی کہتے ہیں، اللہ نے فرمایا زندہ ہے۔ ان سے پتہ نہیں چلتا، تبھی تو وَلَٰكِن لَا تَشْعُرُونَ فرمایا ہے، وَلَٰكِن لَا تُؤْمِنُونَ نہیں فرمایا کہ ایمان وحی پہ ہوتا ہے، شعور پہ نہیں ہوتا۔ ٹھیک، جب اللہ نے زندہ کہہ دیا، اچھا دوسری آیت میں آئے، سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 169 میں اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ، مت اسے مردہ سمجھ جو اللہ کے راستے میں قتل ہو جائے، یہ زندہ ہے، رب کے ہاں رزق کھاتا ہے۔ اس آیت میں بھی اللہ نے لمن یقتل کی بات کی ہے، لمن یقتل جسم ہوتا ہے، تو جب قتل جسم ہوا تو زندہ بھی جسم ہے۔
اب ہم دلیل پیش کرتے ہیں زندہ جسم ہے، مماتی فوراً کہے گا بات حیات النبی پہ تھی، آیت حیات شہداء پہ پڑی ہے، پتہ نہیں آپ میں سے بھی کسی کے ذہن میں بات آئے حیات انبیاء موضوع ہے، حیات شہداء کی آیت پڑھ دی ہے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا اللہ رب العزت نے شہید کو زندہ کہا ہے۔ اب قرآن پاک کے بعد ذرا حدیث نبویہ کو دیکھو، مسند احمد میں بھی، مستدرک حاکم میں بھی، بخاری جلدوم کتاب المغازی میں بھی، حضرت عائشہ کی باقی دو قبل کتابوں میں حضرت عبداللہ ابن مسعود کی روایات موجود ہیں۔ لئن احلف تسعہ من ان احلف واحدہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتخذہ نبیہ واتخذہ شہیدہ۔ اللہ رب العزت کے لیے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ میرے اللہ نے میرے نبی کو نبی بھی بنایا ہے، میرے نبی کو شہید بھی بنایا ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں ما ازال اجد علامت الطعام الذي اکلت بخیبرہ، یہ بخاری میں کتاب المغازی کے اندر باب وفات النبی کے تحت امام بخاری لائے ہیں۔ اس سے بھی نبی علیہ السلام کی شہادت پتہ چلتی ہے۔ جب نبی شہید ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے، سمجھے؟ جب نبی شہید ہے قرآن کہتا ہے شہید زندہ ہے۔ میرے بھائیو ذرا اس پہ آگے آئیے۔ آج مماتی کہتے ہیں سنو ہم قرآن مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں، قرآن مانتے ہیں۔ میں کہتا ہوں مماتی تو قرآن کی کاف بھی نہیں مانتا، قرآن کی آگے باتیں تو الگ رہیں، وہ کہیں گے کیسے؟ میں کہتا ہوں آیت نمبر 154 سورۃ بقرہ کو دیکھ، اللہ فرماتے ہیں لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، جو قتل ہو جائے مردہ نہ کہہ، ایک بات، بل احیا زندہ کہہ، دوسری بات ولکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں آئے گا، تیسری بات اللہ نے تین باتیں کی ہے، اسے مردہ ماہ کہہ ایک بات، اسے زندہ کہہ دے دو باتیں، اور تمہیں شعور نہیں ہے تین باتیں۔ تو کیسے قرآن مانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں مردہ مت کہہ، تو کہتے ہیں مردہ ہے، تو کیسا قرآن مانتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں زندہ ہے، تو کہتے ہیں زندہ نہیں ہے۔ اللہ رب العزت کہتے ہیں لاکن لا تشعرون تمہیں شعور نہیں ہے، تو کیسے قرآن مانتا ہے؟ کہتے ہیں سمجھا کے دکھاؤ، کیسے قرآن مانتے ہو؟ اللہ تین باتیں کرتے ہیں تو تین باتوں کی مخالفت کرتا ہے، پھر بھی قرآن کا دعویٰ ہے۔ میرے بھائیو یہ صرف ذالکم قولکم بافواہکم، منہ کی باتیں ہیں، دل کی باتیں نہیں ہیں۔ میرے بھائیو میں نے بات شروع کی تھی تین منشا اختلاف پہ۔ مماتی کہتے ہیں نبی کی موت کے قائل نہیں ہیں، ہم نبی کی موت کے قائل ہیں، نبی کو دنیا میں موت آئی ہے۔ مماتی کہتے ہیں ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، ہم نے کہا ہم اعلیٰ حیات کے قائل ہیں، جنت چل کے آئی ہے۔ اصلی بات یہ تھی کہ تو جسم کو مردہ مانتا ہے، میں جسم کو زندہ مانتا ہوں، روح کی بات تو نہیں ہے، میں نے جسم کی زندگی پہ قرآن کی دو آیات پڑھ دی ہیں۔ ٹھیک ہو گیا؟ ذرا آگے چلیے، اللہ رب العزت آگے فرماتے ہیں وَيَسْتَبْشِرُونَ، اللہ نے شہید کے لیے سورت نمبر 3 سورت آل عمران آیت نمبر 170 میں فرمایا شہید ایسے لوگ ہیں یستبشرون جو خوش ہیں۔ یستبشرون لفظ بشارت بولا ہے، لفظ مسرت نہیں بولا۔ مسرت بھی خوشی کہتے ہیں، بشارت بھی خوشی کہتے ہیں۔ بشارت کیوں بولا؟ رب العزت نے عقیدہ حل کر دیا ہے۔ بشارت بشرہ سے نکلا ہے، بشر انسان کو کہتے ہیں۔ انسان کو بشر کیوں کہتے ہیں؟ کہ اس کے جسم پہ کھال ہوتی ہے، کھال کو بشرہ کہتے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یستبشرون، ان کی کھالیں خوش ہوتی ہیں۔ کھال روح پہ نہیں ہوتی، جسم پہ ہوتی ہے۔ فرحین بما آتاہم اللہ، فرحت دل کو کہتے ہیں، دل جسم میں ہوتا ہے، روح میں نہیں ہوتا۔ بہرحال میں نے اشارے کیے ہیں۔ میرے بھائیو اصل بات یہ ہے کہ شہید کے لیے، جب شہید کے لیے رب نے فرما دیا، حدیث نے بتا دیا نبی علیہ السلام شہید ہیں، اور قرآن کہتے ہیں شہید زندہ ہے۔ ایک جگہ میری بات ہوئی، اس نے کہا مولانا اس میں نبی کا لفظ تو نہیں ہے، اس میں جسم کا لفظ تو نہیں ہے۔ میں نے کہا ہے، لمن یقتل میں چھپا ہوا ہے، جو قتل ہوا ہے۔ قتل روح ہوتی ہے یا جسم ہوتا ہے؟ جسم ہوتا ہے۔ لمن یقتل میں چھپا ہوا ہے۔ 1000 روپے میں 10 کا نوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ 1000 روپے میں 10 کا نوٹ چھپا ہوا ہوتا ہے، لیکن نکال کے دکھانے والی بات نہیں ہے، سمجھنے والی بات ہے۔ کیا بات ہے؟ سمجھنے والی بات ہے۔ اس لیے نبی کا لفظ بھی لمن یقتل اور بل احیا میں چھپا ہوا ہے، یہاں اندر موجود ہے۔ ایک آدمی نے کہا مولانا آپ نبی کا لفظ دکھا دیں۔ میں نے کہا اگر نبی کا لفظ نہ ہوگا تو نہیں مانو گے؟ کہتے ہیں نہیں۔ میں نے کہا بیٹا جا اپنے باپ اور اپنی ماں کے جوتے اٹھا اور ان کے منہ پہ مارنا شروع کر دے۔ کہا یہ کون سی بدتمیزی ہے، موضوع سے ہٹ کے بات کی ہے؟ میں نے کہا نہیں، بالکل موضوع کے مطابق بات کی ہے۔ کہا کیسے؟ بات حیات پہ چلی تھی، ماں اور باپ کے منہ پہ جوتے کیوں ماروں؟ قرآن تو کہتے ہیں وَلَا تَقُل لَهُمَا اُفٍ، اف نہ کہو۔ میں نے کہا ہاں قرآن نے اف منع کیا ہے، جوتے تو منع نہیں کیے۔ اف منع کیا، جوتے تو نہیں کیے۔ کہ مولانا جوتے بڑی چیز ہے، اف چھوٹی چیز ہے۔ جب چھوٹی چیز منع ہے، بڑی چیز بطریق اولا منع ہے۔ میں نے کہا شہید چھوٹی چیز ہے، نبی بڑی چیز ہے۔ جب چھوٹی چیز زندہ ہے، بڑی چیز بطریق اولا زندہ ہے۔
अभी भी कहते हैं कुरान नहीं मानते, कुरान नहीं मानते। कौन कहता है कुरान नहीं मानते? मेरे देवबंदी नौजवान, सीना तान के बात किया कर, हम कुरान को मानते हैं, आलो सुन्नत कुरान के कायल हैं। तूने कुरान पे डाका डाला है, खाली बात। अच्छा, अगर बाज़ बंदे कहते हैं भाई कुरान ने कहा इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, मैंने कहा देवबंदी कहलाते हो, जरा इस आयत की तफसीर भी देवबंद से पूछ लो। हजरत नानोतवी के मुताबिक यही आयत हयात बताती है। आप भी कहेंगे बात हयात शुहदा पे थी, बात हयात अंबिया पे थी, मौलाना ने आयत तो मौत की पढ़ी है, इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, मौत की आयत पढ़ी है। मौत की आयत हयात पे फिट कैसे होती है? मेरे भाइयों समझो, आप में अक्सर अहले इल्म है, अल्लाह ने फरमाया है इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून, लफ्ज़ मय्यत का तकरार किया है, लफ्ज़ मय्यत डबल 2 मरतबा लाए हैं। यूं भी कहा जा सकता था इन्नका व हुम मय्यतून, इन्नका व हुम मय्यतून, इन्नका मय्यतून नबी के लिए अलग लफ्ज़, व इन्नहुम मय्यतून आम के लिए अलग लफ्ज़ क्यों लाए? वजह बताने के लिए। हजरत नानोतवी के मुताबिक सूरत नंबर 12 सूरत यूसुफ उठाओ, वलकद हम्मत बिही व हम्म बिहा, इरादा जुलेखा भी कर रही है, कमरे के दरवाजे बंद हैं, इरादा हजरत यूसुफ भी कर रहे हैं। जुलेखा का इरादा जिना वाला है, यूसुफ का इरादा छुटकारे वाला है। यूसुफ भागना चाहते हैं, जुलेखा पकड़ना चाहती है, जुलेखा गुनाह करना चाहती है, यूसुफ हटना चाहते हैं। अल्लाह ने ये इसको ताबीर कुरान में 2 लफ्जों से किया, वलकद हम्मत बिही, जुलेखा का भी इरादा है, व हम्म बिहा, यूसुफ का भी इरादा है। हम के लफ्ज अलग आए हैं। अल्लाह चाहते तो फरमा सकते थे वलकद हम्मत बिही व बिहा, लेकिन हम एक नहीं डबल लाए हैं। इरादे का लफ्ज 2 मरतबा आया ताकि पता चला नबी का इरादा अलग है, जुलेखा का इरादा अलग है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सूरत ज़ुमर आयत 30 में इन्नका मय्यतुन व इन्नहुम मय्यतून कह के बता दिया, नबी की मौत की बारी आई, लफ्ज मय्यत अलग है, अवाम की मौत की बारी आई, लफ्ज मय्यतून अलग है। पता चले वहां इरादे में फर्क था, यहां मौत में फर्क है। सुभान अल्लाह। यही मौत हयात की बात करती है। मेरे भाइयों, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हयात फिल कब्र के लिए अल्लाह का कुरान भी बोलता है, अल्लाह के नबी की हदीस भी बोलती हैं। चलो मैंने कुरान भी पढ़ा और हदीस भी पढ़ी, और कोई आदमी आप में से कोई आदमी कह दे या शायद पर्ची में से कोई लिख के भेज दे कि मौलाना ममाती भी कुरान पढ़ता है, दावा अपना पेश करता है। आप भी जोश खिदावत में आके कुरान पढ़ के दावा अपना पेश करते हैं। उम्मत के मुफस्सिरीन भी तेरी पुश्त पे हैं या नहीं है? मैं चलो मुफस्सिरीन भी इस आयत पे पेश कर देता हूँ। देवबंद के माया नाज मुफस्सिर ज़ुब्दतुल मुफस्सिरीन हज़रत अल्लामा ज़फ़र अहमद उस्मानी ने सूरत बकरा आयत नंबर 154 की तफसीर अहकामुल कुरान जिल्द अव्वल सफ़ा 92 पे फरमाया है, लोगो फलैस शहीदु बिऔला मिनन नबी व अन्न नबी अल्लाह हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्रिही कमा वरद फिल हदीस। फरमाया लोगो ये आयत शहीद की जिंदगी बताती है, लैस शहीदु बिऔला मिनन नबी, शहीद जितने आ जाएं नबी से बेहतर नहीं हो सकते। व अन्न नबी अल्लाह हय्युन युरज़क़ु फी क़ब्रिही कमा वरद फिल हदीस, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त कब्र में रिज़्क़ अता फरमाते हैं और जिंदगी अता फरमाते हैं। मैंने मुसल्लमा मुफस्सर भी पेश कर दिया है। चलो दूसरी आयत पे एक और मुफस्सर भी ले लो। इजमाई तफसीर पढ़ रहा हूँ, सूरत नंबर 3 सूरत आल इमरान आयत नंबर 169 और 70 पढ़ी है, यस्तबशिरून और वला तहसबन्ना। इस आयत की तफसीर भी हजरत मौलाना अहमद सईद दहलवी तफसीर कश्फुर रहमान में फरमाते हैं। फरमाया लोगो एक शहीद की जिंदगी है, एक नबी की जिंदगी है, नबी की जिंदगी शहीद की जिंदगी से बेहतर है। फरमाया कैसे? का देखो शहीद की बीवी से निकाह होता है, नबी की बीवी से निकाह नहीं होता। शहीद की मिरास तकसीम होती है, नबी की मिरास तकसीम नहीं होती। नबी के जिस्म को नबी की रूह से अल्लाह ताल्लुक अता फरमाते हैं। इस हद तक ताल्लुक होता है कि कब्र पे कोई सलाम पढ़ता है, हुजूर सलाम सुनकर जवाब देते हैं। और ये वो तफसीर है जिस पर शेखुल अरब वल अजम हजरत मदनी तस्दीकी दस्तखत फरमाते हैं, मन लुक़िब बिल लक़बिल इस्लामी बिशेखिल हदीस, आलम इस्लाम में सबसे पहले लक़ब पाने वाले शेखुल हदीस मौलाना ज़करिया कांधेलवी दस्तखत फरमाते हैं। शेखुल अदब मौलाना एजाज़ अली तस्दीकी दस्तखत फरमाते हैं। मुफ्ती आज़म दारुल उलूम देवबंद मुफ्ती महदी हसन शाहजहानपुरी तस्दीकी दस्तखत फरमाते हैं। और उसके साथ साथ हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब कासमी इसका मुकदमा लिखते हैं। मुफ्ती आज़म हिंद हजरत मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह की ज़ेर निगरानी शाया होती है। तुम्हें नजर ना आया और बात है, उठा तफसीर कश्फुर रहमान, ममाती पेश करता है तफसीर कश्फुर रहमान इन्नका ला तुस्मिउल मौता पे कि मुर्दे नहीं सुनते। मैंने कहा तफसीर कश्फुर रहमान दूसरी जिल्द उठाई है, पहली भी उठा लेना, दूसरी जिल्द उठाई है, पहली भी उठा ले। वो आम मुर्दे की बात की है, नबी की बात की है। आम मुर्दा मेरा मौजू नहीं है, मेरा मौजू हयात अंबिया है। मैं अपने मौजू की बात करूंगा। मैंने कुरान पढ़ा है, हदीस पढ़ी है, उम्मत मुस्लिमा के मुफस्सिरीन साथ पढ़े हैं। मेरे भाइयों इस तरह, और याद रखें मेरे एक एक हवाले में 3 लफ्ज इकट्ठे हैं, नबी का लफ्ज, कब्र का लफ्ज, जिंदा का लफ्ज।
کوئی آدمی اگر رد کرنا چاہے آپ بھی جا کر سینہ تان کے کہیں. کوئی آدمی قرآن پاک کی آیت پڑھے, حدیث نبویہ پڑھے, حیات النبی کے عقیدے کا انکار کرے, اسے کو جرت کر تو بھی یہ 3 لفظ انہی آیات میں نہیں تو تفسیر میں نہیں تو حدیث میں نہیں تو شرح میں نہیں تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے لے کر واشی بن عرب رضی اللہ عنہ تک کسی ایک صحابی سے نہیں تو ان کے شاگرد تابعین سے نہیں تو ائمہ اربعہ سے لے کر 1957 تک کسی ایک اہل سنت والجماعت کے کسی عالم کی عبارت دکھا دیں جس میں 3 لفظ اکٹھے ہوں, نبی کا بھی لفظ ہو, قبر کا بھی لفظ ہو, زندہ نہ ہونے کا بھی لفظ ہو, میں تیرا عقیدہ مان لوں گا. یہ 3 لفظ کائنات میں آپ کو اکٹھے نہیں ملیں گے. نبی علیہ السلام قبر میں مردہ یوں نہیں ملیں گے. یہ احمد رضا خان بریلوی علیہ کی تقلید کرتے ہوئے, جیسے اس نے تعزیر الناس صفحہ 4 سے صفحہ 3 سے صفحہ 14 اور صفحہ 27 سے ایک لفظ اٹھایا اور اکٹھا جوڑ دیا ہے. حضرت مولانا ابو ایوب قادری دامت برکاتہ العالی اگلی بدھ کو آ رہے ہیں, آپ کو پڑھا کے جائیں گے, آپ دیکھ لینا تعزیر الناس میں اس میں سرکہ کیسے کیا ہے. ایک لفظ وہاں سے اٹھایا, عبارت جوڑ دی. مماتی بھی ایک لفظ, مردہ کہاں سے, نبی کہاں سے, قبر کہاں سے, اٹھا کے کہتے ہیں نبی قبر میں زندہ نہیں ہے. یہ بھی وہی اس کی تقلید کرتے ہیں. ایک لفظ وہاں سے اٹھائیں نا, ایک لفظ الگ الگ اٹھائیں تو قرآن پاک کی آیات بھی کفر بن جائیں گی. توجہ, اگر الگ الگ اٹھا کے ایک جوڑ دیں آیات قرآنیہ بھی غلط بن جائے گی. آپ کہیں گے کیسے؟ ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات آیات قرآنی ہے یا نہیں ہے؟ کانت لہم جنات الفردوس نزلا کو ہٹا کے سیدخلون جہنم داخرین آگے لگا دو. ایمان والے جہنم میں ذلیل ہو کے جائیں گے, لگا دو. اگر ایک الگ الگ اٹھا کے ایک عبارت بنتی ہے تو پھر تو یہ بھی کفر بن جائے گا. لہٰذا اکٹھے لفظ کائنات میں مماتی کو نہیں ملیں گے. میرے بھائیوں, میں آیت اور حدیث اس کے بعد اپنی تفصیل کو چھوڑتے ہوئے تھوڑا مزید نیچے اترنے پہ آ رہا ہوں. تیسری چیز, میں نے قرآن اور سنت پڑھی ہے. تیسری چیز اجماع ہے. اجماع امت دیکھنا ہو تو میرے بھائیوں آپ مختلف کتابوں میں حیات انبیاء پہ دیکھ سکتے ہیں. بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ نے بخاری کی شرح عمدۃ القاری میں خطبہ صدیق اکبر کے تحت, خطبہ صدیق اکبر کے الفاظ بخاری میں متعدد جگہ آئے ہیں, لیکن کتاب مناقب میں اندر جو حضرت صدیق اکبر کا آیا ہے اس کی تشریح میں حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں, فرمایا لوگو من انکر الحیات فی القبر وہم المعتزلہ واجیب عن اہل السنہ. اہل السنت معتزلہ کو جواب دیتے ہیں اور وہ حیات کا انکار کرتے ہیں. اہل السنت جواب دیتے ہیں. جب اہل السنت سارے جواب دیتے ہیں اسے تو اجماع کہتے ہیں. ٹھیک ہے. اجماع کا دوسرا حوالہ حضرت مولانا شمس الدین سخاوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, 200 سے زیادہ کتب کا مصنف ہے. یہ فقیہ بھی ہے, اصولی بھی ہے, مناظر بھی ہے, سب کچھ ہے. حضرت علامہ شمس الدین سخاوی کی کتاب آپ اٹھا لیں, القول البدیع فی الصلاۃ علی الحبیب الشفیع میں صفحہ 172 پہ فصل قائم کیا علی الدوام کے تحت. اس فصل میں لکھتے ہیں, فرمایا نحن نؤمن ونصدق بانہ صلی اللہ علیہ وسلم حی فی قبرہ وان جسدہ الشریف لا تأکلہ الارض والاجماع علی ھذا. حضرت مولانا عبدالستار تونسوی رحمۃ اللہ علیہ کی زبان میں ترجمہ کرنے لگا ہوں. فرمایا ہمارا ایمان ہے, ہمارا عقیدہ ہے, ہم اس بات کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور اپنی قبر میں زندہ ہیں, جسم شریف کیڑوں سے محفوظ ہے. پوری دنیا کے مسلمان اس عقیدے پہ متفق ہیں. ترجمہ میں نے اکابر سے کیا ہے. میرے بھائیو یہی الفاظ حضرت علامہ ابن حجر حسمی نے الدر المنضود فی الصلاۃ علی صاحب المقام المحمود کے اندر صفحہ 95 کے اوپر حضرت علامہ ابن حجر حسمی اسی اجماع کو نقل کرتے ہیں, والاجماع علی ھذا. اور اگر دیوبند میں دیکھنا چاہو تو حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو دیکھ لو, فتاوی رشیدیہ کے اندر فرماتے ہیں مگر انبیاء کے سما میں کسی کو خلاف نہیں ہے. جب کسی کو اختلاف نہیں ہے تو اجماع ہے نا, اسے اجماع کہتے ہیں. ایک مماتی نے مجھے کہا کہ مولانا امداد المفتین میں حضرت مفتی اعظم مفتی محمد شفیع رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ فتاوی رشیدیہ کے اکثر فتاوے مولانا یحییٰ کاندھیلوی نے لکھے ہیں, حضرت گنگوہی نے نہیں لکھے. میں نے کہا 2 جواب سن لے. پہلی بات یہ ہے کہ چلو حضرت یحییٰ نے لکھے ہیں, مولانا زکریہ کے والد نے, تو پتہ چلا ان کا بھی عقیدہ تھا نبی قبر میں زندہ ہے. ایک بات. اور دوسرا جواب سن لے کہ یہ 2 جگہ آیا ہے فتاوی رشیدیہ میں, ایک حضرت یحییٰ کاندھیلوی نے لکھا ہے, ایک کو اٹھا کے دیکھ لے, اس کے تحت لکھا ہوا ہے الجواب بہذا التفصیل صحیح رشید احمد وفع عنہ. ٹھیک ہے, یہ ان کی نظر سے گزرا ہے. اس اعتراض کو بھی حل کرتے جاؤں. میرے بھائیو یاد رکھنا اس اجماع اس کی تفصیل الگ اور بھی ہے کہ جس میں اجماع آپ کو ملتا ہے. مثلا کفایت المفتی کی عبارت مماتی اٹھاتا ہے کہ نبی علیہ السلام کی دنیا کے لحاظ سے زندہ نہیں ہے. ہم کہتے ہیں آگے اٹھا. حضرت مولانا مفتی کفایت اللہ دہلوی صفحہ 159 پہ فرماتے ہیں کفایت المفتی میں, فرمایا اے بریلویو تم کہتے ہو تمہاری میلاد میں نبی کی روح آتی ہے, نبی کی روح قبر سے مفارقت کر کے آتی ہے, تو پھر نبی قبر میں زندہ نہیں رہتا. حالانکہ قبر میں زندہ ہونا تو اہل سنت کا اجماعی عقیدہ ہے.
ٹھیک ہے، کفایت المفتی یہاں پہ اٹھا لے، ایک ایک کی بارات اس پہ موجود ہیں. میں اجماع کو تفصیل زیادہ نہیں دیتا، میرے پاس ٹائم ملے ہوئے میں سے 15 منٹ باقی ہیں. میرے بھائیو، یہ پھر جب قرآن سے بھاگے، حدیث سے بھاگے، اجماع سے بھاگے، پھر اس کے بعد عقلی اعتراض پہ آ جاتے ہیں. اور آپ اہل علم جانتے ہیں قیاس عقلی بات نص کے مقابلے میں مردود ہوتی ہے یا نہیں ہوتی؟ مردود ہوتی ہے نا. بھائی حدیث پاک میں حضور پاک علیہ السلام نے مرغی کھائی ہے یا نہیں کھائی؟ اکلت دجاجہ کے لفظ ہیں. اب ایک آدمی کہے ہر مرغی گند کھاتی ہے، ہر مرغی گند کھاتی ہے، ہر انسان مرغی کھاتا ہے، سورہ کبریٰ سے حد اوسط حذف، ہر انسان گند کھاتا ہے، مان لو گے؟ ہم کہیں گے یہ نص کے خلاف قیاس ہے، یہ قیاس نص کے مقابلے میں مردود ہے. ایسی بات ہے یا نہیں ہے؟ اگر تم بھی نبی کی قبر کے حیات کے متعلق عقلی ڈھکوسلے پیش کرو گے تو وہ مردود ہے. پہلا جواب، اگر کوئی یہ نہ سمجھے کہ پتہ نہیں اس کے پاس جواب نہیں ہے تبھی یہ ٹرخا گیا ہے، نہیں، جواب ہے. ایک ایک اعتراض کرتے چلے جائیے اور ایک ایک اعتراض کا جواب سنتے چلے جائیے. میرے بھائیو، نبی علیہ السلام کی حیات فی القبر پہ ایک بات میں ایک مماتی مولوی نے مجھے کہا کہ بابا سائنس تو آدھی ہے، چھوٹی سی جگہ ہو تو اس جگہ کے اندر بندے کا سانس گھٹ جاتا ہے، بندہ زندہ نہیں رہتا. نبی قبر میں زندہ ہے، یہاں تو سانس گھٹتا ہے، نبی باہر نکل آئے. یہ الگ بات ہے کہ گستاخی ہے، لیکن گستاخی کو تسلیم کرتے ہوئے، نقل کفر نباشت جواب کے طور پہ تسلیم کرتے ہوئے یوں کہوں گا، نبی کی قبر چھوٹی ہے یا ماں کا پیٹ چھوٹا ہے؟ یار آپ بھی جواب دینا. ماں کا پیٹ، اور ماں کے پیٹ کے اندر آپ بخاری مشکات شریف اٹھا لو، حضرت ابن مسعود کی روایت موجود ہے، چوتھے مہینے روح پڑ جاتی ہے. ثم ينفخ فيه الروح، 40 دن پورے کیے، 120 دن کے بعد روح پڑ گئی. ماں کے پیٹ میں چوتھے مہینے بچہ زندہ ہے، نکلے نہ باہر. کہتے ہیں مولانا اپنے وقت پہ نکلے گا. میں نے کہا نبی بھی اپنے وقت پہ نکلے گا، نبی بھی اپنے وقت پہ نکلے گا. اچھا نبی قبر میں زندہ ہے؟ ہم نے کہا زندہ ہے. کہتے ہیں اچھا نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ ہم نے کہا پڑھتا ہے. کہتے ہیں قرآن سورۃ ہجر آیت 99 کہتی ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّىٰ يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. عبادت تو موت تک ہے، موت کے بعد نہیں ہے. میں نے کہا جھوٹ مت بول، موت کے بعد نہیں ہے، یہ قرآن میں نہیں ہے. خالی یہ ہے کہ موت تک عبادت کرو. ما بعد الموت قرآن خاموش ہے، مسکوت انو ہے، مسکوت انہو کو منطوق بہا مت بنا. احادیث بتاتی ہے نبی قبر میں عبادت کرتا ہے. قرآن کہتا ہے دنیا کی عبادت کا ذکر میں کروں گا، حدیث کہتی ہے قبر کی عبادت کا ذکر میں کروں گا. دیوبند نے دونوں کو مانا ہے. تو وہ دنیا کی عبادت ہے، یہ قبر کی عبادت ہے. کہتے ہیں نہیں موت کے بعد عبادت. میں نے کہا جنت بندہ موت کے بعد جائے گا پہلے جائے گا؟ ہاں، جنتی کے لیے سورت نمبر 10 سورت یونس آیت نمبر 10 بتاتی ہے، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جنتی جنت میں جائے گا، کیا کہے گا؟ جب تحیتہم فیہا سلام، السلام علیکم کہے گا ایک دوسرے کو. جب السلام علیکم کہیں گے تو اس پہ نیکی نہیں ہے یا نہیں ہے؟ تو کیا اس نیکی یہ عبادت نہیں ہے؟ یہ جنت میں جاری ہے. تحیتہم فیہا سلام. جب جنتی آخر سے اٹھیں گے کہیں گے وآخر دعواہم ان الحمدللہ رب العالمین. ایک ایک لفظ پڑھنا قرآن کی نیکی ہے، اتنی بڑی آیت پڑھنا نیکی نہیں ہے؟ جنتی جنت میں جائیں گے وَأَوْرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبَوَّأُ مِنَ الْجَنَّةِ حَيْثُ نَشَاءُ. توحید بیان کریں گے. توحید بیان کرنا نیکی نہیں ہے؟ نہیں ہے تو اشاعت توحید نام کیوں رکھا ہے؟ نہیں سمجھے؟ یہ نیکیاں جنت میں. کہتے ہیں مولانا نیکی ہے، تکلفاً نہیں تلذذاً ہے. مولوی ہو تم سمجھتے ہو میں تشریح چھوڑتا ہوں. میں نے کہا ہاں نیکی تو ہے نا، مان لیا قرآن کی آیات سے. کہا ہاں. میں نے کہا نبی بھی قبر میں تلذذاً پڑھتا ہے، تکلفاً نہیں پڑھتا. جو جواب تیرا وہی جواب ہمارا، یہ الگ بات ہے. اچھا نبی قبر میں نماز پڑھتا ہے؟ کوٹری کے مناظرے میں ہمارے اوپر ایک بندے نے سوال کیا نبی نماز پڑھتے ہیں؟ میں نے کہا پڑھتا ہے. کہتے ہیں الوضو مفتاح الصلاۃ، وضو نماز کی چابی ہے. نبی وضو کہاں کرتا ہے؟ نبی وضو کہاں کرتا ہے؟ میں نے کہا ایک بات، تیرے مولانا شمس الدین نے لکھا ہے تسکین القلوب میں کہ یہ نماز برزخ کی ہے. میں تم سے پوچھتا ہوں برزخ میں نبی وضو کہاں سے کرتا ہے؟ تو اتھو ٹوٹی ثابت کرنے میں تو نل ثابت کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے، وہاں کہاں نماز پڑھتا ہے؟ ایک کہتے ہیں نہیں. میں نے کہا تھوڑا آگے چل، یہ بتا نبی علیہ السلام جب رات کو نماز پڑھتے سوتے تھے، وطر کے لیے اٹھتے تھے، وضو کرتے تھے؟ کہتے ہیں نہیں. عائشہ کی روایت رضی اللہ عنہ بخاری میں موجود ہے، اتنام قبل ان توتر، فرمایا ان عینی تنامان ولا ینام قلبی. آنکھ سوتی ہے دل نہیں سوتا، نبی کا دل جاگتا ہے وضو نہیں ٹوٹتا. میں نے کہا النوم شقیق الموت، نیند موت کی بہن ہے. جب چھوٹی نیند سے وضو نہیں ٹوٹا تو بڑی بہن نیند سے بھی، موت سے بھی وضو نہیں ٹوٹا. نبی کو وضو کرا کے قبر میں رکھا گیا تھا، وہ وضو آج تک برقرار ہے. پھر میں ایک عالم کی زبان میں جواب دوں گا، ہم نے وضو ثابت کر دیا تو ٹوٹنا ثابت کر دے، کرنا ہم ثابت کر دیں گے. نقض ہوگا تو وجود ہوگا نا، نقض تو دکھا دے کہ پہلے ٹوٹا ہے. اچھا 1 منٹ کے لیے میں تیری بات مانتا ہوں، قبر میں مٹی ہوتی ہے یا نہیں؟
اگر پانی نبی ہوتا، اگرچہ قبر میں، اگرچہ جنت میں ہم پانی کو تسلیم کرتے ہیں، انہارم مما، نبی کی قبر جنت ہے، قرآن کہتے ہیں جنت کی نہریں ہوتی ہیں جنت کے اندر، ٹھیک ہے، پانی ہم تسلیم کرتے ہیں. تیری بات ہے 1 منٹ کے لیے نبی ہوتا تو فلم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا طیبا، تیمم کہاں گیا تھا؟ ٹھیک ہے، یہ عقلی ڈھکوسلوں کے عقلی جوابات موجود ہیں. میں ایک دفعہ پڑھا رہا تھا تعلیم القرآن سے، ایک مدرس نے فون کیا، کہتے ہیں مولانا میں عالم و دلیل سے بات کرنا. میں نے کہا جی پوچھیں. ان کے اکثر عالم نہیں ہوتے، ٹھیک ہے نا. تو کہتے ہیں مولانا، میں نے کہا پوچھیں. کہتے ہیں السلام علیکم، السلام دعا کے بعد کہا مولانا مجھے یہ بتائیں درود عبادت ہے؟ میں نے کہا ہے. کہتے ہیں قرآن کہتے ہیں ایاک نعبد، عبادت خدا کے لیے، تم نبی کی کرتے ہو. میں نے کہا مولانا یہ بتائیں جب آپ نے سوال کیا تھا تو کیا کہا تھا؟ کہتے ہیں سلام کیا تھا. میں نے کہا سلام عبادت ہے؟ سلام عبادت ہے؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا ایاک نعبد، خدا کے لیے عبادت ہے، مجھے کیوں کی ہے؟ میرے لیے کیوں سلام کی؟ کہتے ہیں سلام عبادت ہے، مشروع عباد کے لیے ہے. میں نے کہا درود عبادت ہے، مشروع نبی کے لیے. کچھ ٹائم گزرا، کچھ ٹائم کے بعد اس نے دوبارہ فون کیا، علمی ایزی لوڈ لیا. آپ سے پیسے کی ایزی لوڈ لیتے ہیں نا، جیز ٹو جیز، وہ علمی ایزی لوڈ لیا کسی سے. یہ ایک دوسرے سے پوچھ کے ان کی باتیں ہوتی ہیں. کسی سے پوچھا، پھر سوال کیا، دوبارہ رنگ. جی کہتے ہیں مولانا یہ بتائیں یہ جواب کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ میں نے کہا لکل سوال جواب. یہ بتا یہ سوال کس کتاب میں لکھا ہوا ہے؟ کہتے ہیں سوال تو کسی کتاب میں نہیں ہے. میں نے کہا بیٹا اجازت ہے جواب دے دوں؟ کہتے ہیں ہاں. میں نے کہا پرانے دور کے باطل نے سوال نہیں کیا، پرانے دور کے اہل حق نے جواب نہیں دیا، آج کے باطل نے سوال کیا ہے تو آج کے حق والے نے جواب بھی دیا ہے. ٹھیک ہے، جو تمہارا وہی ہمارا. یہ کون سا ہے کہ یوں ہے یوں؟ میرے بھائیو یاد رکھنا، ایک مماتی نے میرے اوپر اعتراض کیا، نبی کی روح. میں نے کہا اعلیٰ علیین میں. کہتے نبی علیہ السلام کہاں ہے؟ میں نے کہا قبر میں. کہتے روح اوپر. میں نے کہا بالکل اوپر. اہل سنت کا عقیدہ نبی اوپر، جمہور کا قول یہی ہے کہ نبی کی روح اوپر. کہتے روح اوپر جسم نیچے. میں نے کہا کہتے جب روح جسم سے باہر تم مانتے ہو، جب روح ہی جسم سے باہر ہے پھر زندہ کیسے؟ اعتراض کرتے ہیں نہیں کرتے؟ جب روح ہی جسم سے ہے باہر ہے، الگ ہے، جسم میں نہیں ہے، پھر اسے زندہ کیسے مانتے ہو؟ میں نے کہا روح جسم سے باہر ہو زندہ نہیں ہوتا. کہتے ہیں نہیں، یہ آپ کو مغالطہ ڈالے گا. یہ حیات کی تعریف عادی کرتے ہیں، انفقاق الروح یعنی الجسد، روح جسم سے نکل جائے بس یہ موت ہے. اگر روح جسم سے نکل جائے یہ موت ہے. سورۃ زمر آیت 42 بتاتی ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها والتی لم تمت فی منامها فیمسک التی قضا علیها الموت فیرسل الاخری الی اجل مسمى. اللہ فرماتے ہیں دو کی روح نکالتا ہوں، سونے والے کی، مرنے والے کی. سونے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روح بھی نکل گئی، مرنے والے کی روک لی، سونے والے کی بھیج دی. میں نے کہا بتا جب بندہ سو جاتا ہے روح جسم میں ہوتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں، یتوفی الانفس، سورۃ زمر 42 آیت کا فیصلہ ہے، سونے والے کی روح نکل گئی. میں نے کہا کیا سونے والا مردہ ہے؟ روح جسم سے باہر ہے سونے والے کی ہی، کیا جسم سے مردہ ہے؟ یہ روح جسم سے باہر ہے، کیا سونے والا مردہ ہے؟ اگر روح جسم سے باہر ہے، سونے والا مردہ ہے، پھر اس کی میراث تقسیم کر دینا، اس کی بیوی کو عدت میں بٹھا دینا. ابا جی سامپیت، اماں جی عدت. یتوفی الانفس، میں مذاق کی بات نہیں کر رہا، آپ کے ساتھ ملیں گے یوں، میں درد دل بیان کر رہا ہوں، مشاہدے کی بات کر رہا ہوں. لیس الخبر کالمعائنہ، سنی ہوئی بات نہیں ہے، ہمارے ساتھ پیش ہوا ہے. تو کہہ دینا ابا جی فوت ہو گئے ہیں، روح تو نکل گئی ہے. اللہ یتوفی الانفس، روح نکل گئی ہے. جب تو آسی تو پھر سوچتا نا امی ہوتے تو عدت بیٹھ جا. نہیں امی نہیں بیٹھے گی. کیوں؟ کہتے ہیں مولانا روح کا تعلق ہے جسم سے. میں نے کہا پھر حیات کی تعریف پوری کرنا کہ روح جسم میں ہو پھر بھی حیات ہے، روح جسم سے باہر رہ کے تعلق رکھے پھر بھی حیات ہے. ہاں میں نے کہا اسی طرح نبی کی روح بھی اعلیٰ علیین میں ہے، اپنے مقام پہ ہے، اپنے مقام پہ رہ کے تعلق رکھتی ہے، نبی کو زندگی حاصل ہے. کہتے ہیں دلیل؟ میں نے کہا یتوفی الانفس، سونے والے کی یہ دلیل ہے. اللہ اللہ خیر صلی اللہ، وہاں سے رہ کے تعلق. پھر اس نے کہا مولانا تعلق تو نظر آتا ہے سونے والے کا، نبضیں چلتی ہیں، دل دھڑکتا ہے، بعض بندے نیند میں اٹھ کے بولنے لگ جاتے ہیں، بعض بندے اٹھ کے چلنے لگ جاتے ہیں. تعلق تو ویکھدا ہے، اسانو تعلق نظر آندا ہے، نہیں نبی دا تعلق نظر نہیں آندا. میں نے کہا بات یہی ہے، تعلق نبی کا بھی ہے، تعلق نائم کا بھی ہے، سونے والے کا. اس کا تعلق نظر آتا ہے، اس کا نظر نہیں آتا. کیوں؟ وَمِن وَرَائِهِمْ بَرْزَخٌ إِلَىٰ يَوْمِ يُبْعَثُونَ. اسے تو برزخی زندگی کہتے ہیں. ہمیں سمجھاتا ہے برزخ برزخ، پردہ پردہ پردہ، اسے تو کہتے ہیں. نظر نہ آئے ایمان، یؤمنون بالغیب، قرآن نے پہلے صفحے پہ ایمان بالغیب کی بات کی ہے. فرشتہ نظر نہیں آیا مانا، سر کا درد نظر نہیں آیا مانا، کڈنی کا درد نظر نہیں آنا الٹرا ساؤنڈ سے مانا، دل کا درد نظر نہیں آیا ECG سے مانا. اور اللہ فرماتے ہیں بل احیا، زندہ ہیں. یہاں کہتے ہیں دلیل دو. اور پھر قرآن کا دعویٰ
میرے بھائیو یہ کچھ اعتراض تھے جو میں نے آپ حضرات کے سامنے نقل کیے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ میں نے قرآن بھی پڑھا, حدیث بھی پڑھی, اجماع بھی پڑھا. یہ اعتراض کے جواب نہ بھی ہوتے تو پھر بھی یہ اعتراض عقلی جواب تھے, عقلی سوال تھے, اور عقل کی بات قیاس ہوتی ہے, قیاس نص کے سامنے مردود ہوتی ہے. میں آخری بات کروں میرے بھائیو, یاد رکھنا یہ اس طرح کے جواب جب ہم دیتے ہیں نا تو ہماتی پوچھتا ہے اوے قرآن نہیں آتا, قرآن پڑھ کے جواب دے. میں نے کہا سینہ تان کے سے کہو, اگر سوال عقل والا ہوگا تو جواب بھی عقل والا ہوگا. سوال قرآن پڑھ کے کرو گے, دیوبند کا بیٹا قرآن پڑھ کے جواب دے گا, ٹھیک ہے. عقلی سوال عقلی جواب, الایویں بالایویں یوں ہوتا ہے, گرمی کو گرمی مارتی ہے. تم عقلی سوال کرو اور مجھے کہو قرآن جو کرتے جواب دے. عقلی سوال کا عقلی جواب, قرآنی سوال کا قرآنی جواب ہے. اللہ پاک آپ کو اور مجھے عقیدہ حیات النبی تسلیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اب آپ کے غالباً کچھ پرچیاں ہیں, ایک منٹ رکھیں, پانی گرم بیٹھیں, گرم بیٹھنے دیں. آپ نے جو استدلال کوتلوں سے کیا ہے کہ نبی کا جسم زندہ ہے, کسی مفسر نے اس کو لکھا ہے, آیات پر استدلال کیا ہے؟ میرے بھائیوں مجھے یہ بتاؤ, ہر مفسرین نے اس آیت کے تحت فرمایا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام قبر میں زندہ ہے. جیسے میں نے مولانا اشرف علی تھانوی کی تفسیر احکام القرآن پڑھی ہے, لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ یار لکھا ہے کہ نہیں لکھا؟ پھر پڑھ دوں, فلیس الشہید باولی من النبی وان نبی اللہ حی یرزق فی قبرہ. قبر کی بات کی ہے یا نہیں کی؟ تو قبر میں جسم نہیں ہوتا, قبر میں جسم نہیں ہوتا. پھر بھی 10 روپے کے نوٹ میں کہتے ہو 5 کا نوٹ دکھاؤ. وہ کہتے ہیں قبر میں زندہ ہے, رزق ملتا ہے, اور تم کہتے ہو جسم کو دکھا دو. یہ تو وہی بات ہے, اس نے 100 روپیہ پیش کیا, کہا 50 والا نوٹ دکھا. جب 100 کی بات ہے 50 خود ہی اندر آ گیا ہے. جب اس نے کہا قبر میں زندہ ہے اور نبی زندہ ہے, نبی جسم اور روح دونوں کو کہتے ہیں, ورنہ کہتے ہیں روح ہے نبی زندہ ہے. عام مردے سنتے ہیں یا نہیں سنتے میرا موضوع نہیں ہے. عام مردوں کے لیے علماء دیوبند کا مسلک یہ ہے, سنیں بھی ٹھیک نہ سنیں بھی ٹھیک, یہ اس طرح مسئلہ نہیں ہے. صحابہ کرام کے دور سے اختلاف آ رہا ہے, دور صحابہ عام مردوں میں اختلاف ہے. اگر تم کہتے ہو اختلاف نہیں ہے, میری نہیں, مولانا غلام اللہ خان کی تفسیر جواہر القرآن میں دیکھ لے, وہ بھی کہتے ہیں زمانے صحابہ سے اختلاف آ رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج سے تو شادی اسی لیے نہیں کی کہ امہات المومنین ہیں, نبی کی حیات کی وجہ تو نہیں ہے. بیٹا یہ جو تو نے بات کی ہے اس پہ مفسرین پیش نہیں کرتا. کوئی مفسر اٹھا جس نے نہ لکھا ہو کہ نبی کی بیوی اسی لیے نکاح نہیں ہے کہ صرف مومن کی ماں ہے. میں 2 تفسیریں پیش کرتا ہوں. تفسیر معارف القرآن مفتی شفیع صاحب نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 203 ولا ان تنکحوا ازواجہ, سورۃ نمبر 33 سورۃ احزاب آیت نمبر 53 کے تحت لکھا ہے کہ نبی کی بیوی سے نکاح نہ کرنے کی 2 وجہ ہے. ایک وجہ یہ ہے نبی کی بیوی مومن کی ماں ہے, دوسری وجہ یہ ہے نبی قبر میں زندہ ہے اور حضور کا درجہ ایسے ہے زندہ شوہر گھر سے غائب ہو تبھی نکاح نہیں ہوا. ایک تفسیر. دوسری تو کہے گا دیوبندی ہے, 57 کے بعد کا ہے. چلو میں دیوبند سے 100 سال پہلے کا بزرگ پیش کرتا ہوں. قاضی ثناء اللہ پانی پتی نے تفسیر مظری اسی آیت جلد نمبر 7 جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 416 اردو والی اور 420 عربی والی, اس پہ لکھا ہے, آپ دیکھ لو. انہوں نے کہا ولم یتم ازواجہ صلی اللہ علیہ وسلم لانہ حی فی قبرہ. ٹھیک ہے, قبر کی زندگی کی بات کی ہے. یہاں اس پہ یہ کہیں کہ شہید بھی زندہ ہے, نبی بھی زندہ ہے, اس کی بیوی سے نکاح ہوتا ہے, اس کی بیوی سے نکاح نہیں ہوتا. ہاں زندہ تو دونوں ہیں, پھر اس کی بیوی سے نکاح کیوں ہوتا ہے؟ اس کا جواب بھی سنتے جاؤ. یہی فرق ہے نبی اور شہید میں کہ شہید چھوٹے درجے کا زندہ ہے, بیوی سے نکاح ہو گیا. نبی بڑے درجے کا زندہ ہے, بیوی سے نکاح نہیں ہوا. کہیں گے فرق کیسے؟ میں کہوں گا شہید سوتا تھا تو وضو ٹوٹ جاتا تھا, ان عینی تنامان. نبی سوتے تھے تو وضو نہیں ٹوٹتا تھا. ٹائم نہیں, ورنہ میں اس پہ بھی گفتگو کرتا کہ فرق کیا ہے. بجلی گھر صاحب کا عقیدہ کیا تھا؟ حضرت بجلی گھر صاحب کا عقیدہ دیکھنا ہو تو ان کے لیے مسائل غور گشتوی چھپ کے آ گئی ہے. عقیدہ حیات النبی کے قائل ہیں. مفتی قاصر صاحب ان کے بیٹے, انہوں نے عقیدہ حیات النبی لکھ دیا ہے. وہ کہتے ہیں حضرت عائشہ کا یہ عقیدہ تھا ان محمدن قدمات. میرا بھی یہی عقیدہ ہے ان محمدن قدمات. بخاری جلد اول صفحہ 517 کے لفظ ہیں ان محمدن قدمات. ذرا آگے بھی پڑھ, صدیق آگے بھی فرماتے ہیں واللہ لا یذیقک اللہ الموتتین ابدا. محدثین نے لکھا اس سے مراد یہ نبی قبر میں مردہ نہیں ہوگا. آدھا خطبہ صدیق اکبر پیش نہیں کر, پورا صدیق انکار کرو گے بڑے رافضی, آدھے خطبے صدیق کا انکار کرو گے چھوٹے رافضی. لہذا چھوٹے رافضی مت بنو, پورا خود صدیق اکبر کا خطبہ پڑھو. نبی کو قبر میں زندہ مانتے ہیں, صدیق بھی, حضرت عائشہ بھی, سارے صحابہ بھی. حضرت مفتی صاحب آپ کا مماتیت سے ہدایت کا سبب کیسے بنا؟ یہ تفصیلی واقعہ ہے. مولوی احمد سید چتروڑی کے ہاتھ پہ مماتی بنا تھا, اس کے ہاتھ پہ حیاتی ہوا تھا. ٹھیک ہے, اسی کے ہاتھ پہ مماتی, اسی کے ہاتھ پہ. یہ کسی اور موقع پہ رکھ لیں, ورنہ اسے میں سنانے بیٹھوں تو اس نے جو مجھے چکر دیے تھے, میرے استاد محترم والا ٹائم گزرتا جا رہا ہے. میں نے اسی لیے اپنے سید بھی ہیں, استاد بھی ہیں. زندگی موت کا مجھے بھی پتہ ہے, کوئی پتہ نہیں. حضرت مفتی شبیر صاحب سن رہے ہیں, وہ آ کے فرما دیں
اجازت دے دیں مجھے، میں اس واقعے کو بیان کر لوں گا، وہ نہیں فرمائیں گے میں بات کا پابند ہوں۔ توجہ، مماتی کہتے ہیں مفتی شفیع صاحب نے اپنی تفسیر میں لکھا ہے نبی کا جسم قبر میں زندہ نہیں ہے، اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ الحمد سے لے کر والناس تک تفسیر معارف القرآن موجود ہے، آپ اگر یہ لفظ دکھا دو میں مماتی بن جاؤں گا۔ جھوٹ بولتے ہیں، نبی کو قبر میں 4 جگہ مفتی شفیع صاحب نے زندہ لکھا ہے، میں صفحے بتا دیتا ہوں، خود دیکھتے رہنا۔ سورۃ احزاب آیت نمبر 53 کے تحت 203 صفحہ جلد نمبر 7، سورۃ احزاب آیت نمبر 45 شاہدوں و مبشرہ کے تحت جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 177، اور وجئنا بک شہیدا کے تحت جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 225 کے اوپر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے سورۃ انفال آیت نمبر 33 کے ساتھ لکھا نبی علیہ السلام قبر میں زندہ ہے۔ سورۃ نساء آیت نمبر 64 کے تحت جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 460 پہ لکھا نبی قبر میں زندہ ہے۔ جھوٹ بولتے ہو مفتی شفیع پہ؟ حضرت جی کارگزاری سنا دیں، اللہ پاک آپ کو اور مجھے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حیات طیبہ ماننے کی توفیق عطا فرمائے۔ سوتے وقت روح اوپر جاتی ہے، جبکہ خواب دیتا ہے روح واپس آ جاتی ہے عالم دنیا میں۔ نہیں، خواب کے وقت روح وہیں رہتی ہے، جہاں روح رہتی ہے وہاں کا خواب دیکھتے ہو۔ علامہ شمبرال نے اپنی کتاب نور النظام میں لکھا ہے الشہید ہوا میت عندنا، ٹھیک ہے، میرا لفظ آپ نے نہیں سمجھے، ہوا میت فی القبر عندنا، قبر کا لفظ ہے، میں نے تمہیں کہا تھا قبر کا لفظ بھی ہو، نبی کا لفظ بھی ہو، مردے کا لفظ بھی ہو، قبر کا لفظ بھی ہو، شہید کا لفظ بھی ہو، مردے کا لفظ بھی ہو، یہ 3 لفظ اکٹھے لاؤ۔ یہ تو خالی شہید کا لفظ ہے، میت کا لفظ ہے، شہید بظاہر میت ہوتا ہے، قبر کی بات تو نہیں کی، آپ یہ 3 لفظ اکٹھے لاؤ، میرا دعویٰ سنو پھر جواب دو۔ ہماتی کہتے ہیں تم کہتے ہو انبیاء اپنی قبور میں زندہ ہیں، تو قبر کو مقر المیت کے بجائے مقر الحی کہا کرو۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، دنیا کے لحاظ سے میت ہیں تبھی تو قبر میں رکھا ہے، تبھی مقر المیت کہتے ہیں، اور پھر قبر میں زندہ ہیں یہ بھی آگے حدیث نے بتا دیا۔ بعض بندہ ایسے ہوتا ہے، ہوتا کچھ اور ہے، بلوایا کچھ اور جاتا ہے۔ مجھے یہ بتاؤ آپ پاکستانی ہو یا نہیں ہو؟ ہاں، تو آپ مسلمان نہیں ہو؟ ملک کے لحاظ سے پاکستانی، مذہب کے لحاظ سے مسلمان، ملک کے لحاظ سے پاکستانی، صوبے کے لحاظ سے پنجابی، سرحدی وغیرہ وغیرہ، دنیا کے لحاظ سے فوت شدہ، قبر کے لحاظ سے زندہ۔ یہ عقلی اعتراض ہے، جواب نبی ہوتا پھر بھی نص کے مقابلے میں کیا سے مردود ہے، یاد رکھنا۔ روزہ مبارکہ سے کتنی دور حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام سنتے ہیں؟ میں پوچھتا ہوں نبی دنیا میں کتنی دور سے سنتے تھے؟ ہاں، کتنی دور سے سنتے تھے؟ جتنی دور سے دنیا والا اتنا، وہی اس طرح ہی زندگی ہے۔ یہ کون سی ہے روزہ مبارکہ سے کتنے؟ حضور نے فرمایا قریب سے سنتا ہوں۔ قریب کسے کہتے ہیں؟ جسے عرف عام میں قریب کہتے ہیں اسی قریب سے سنتے ہیں۔ یہ تھوڑی ہے کہ اس کو گز ناپ کے میں تمہیں بتاؤں۔ ایک آدمی نے تو ہمیں یہ بھی کہا کہ مولانا یہ بتائیں ہمارا درود فرشتے لے جاتے ہیں؟ میں نے کہا ہاں، یہاں سے۔ انہوں نے کہا کتنے ٹائم میں جاتے ہیں؟ میں نے کہا یہ بتائیے فرشتے اللہ کے پاس کتنے ٹائم میں اعمال لے جاتے ہیں؟ جو جواب تیرا وہ میرا، تیرے فرشتے میں نہ خالے بہت تیز تھے، سارے فرشتے شودے ڈھلین، ایک کو ڈیزل تے پیٹرول گریاں والا حساب ہے، نہیں سمجھے؟ تو یہ دور نزدیک یہ عرف عام کی بات ہے، عرف عام میں یہ ساری چیزیں موجود ہیں، ٹھیک ہے؟ اللہ پاک آپ کو اور مجھے صراط مستقیم علماء دیوبند علماء حق کے مطابق چلنے کی توفیق لے آؤ یار، اس کا بھی شوق پورا ہو جائے۔ ہاں، مجھے استاد محترم نے حکم فرمایا، میں ان کے حکم پہ چل کے آیا ہوں، میری آج رات دوبارہ واپسی ہے۔ یہ صرف چند باتیں آپ کو بتانے کے لیے، آپ اس کے اوپر بات کر لیں۔ اللہ اللہ، اصل چلو مسئلہ حیات النبی پہ تو استاد جی بات کریں گے، اصل بات تو انہی کی ہے، میں انہی کی مرہون منت، انہی کی فیضان نظر سے آپ حضرات کے سامنے بات کر رہا ہوں۔ استاد محترم کا میرا حیات النبی کی طرف لانے میں بڑا ہاتھ ہے، تو استاد محترم سے کبھی سن لینا، وہ آپ کو اچھی طرح بتا دیں گے۔ تو دیکھیں وہ کہنے ہیں کھانا ٹھنڈا ہو رہا ہے، تو اسی وجہ سے آپ نمبر نوٹ کر لیں، اگر زیادہ سے زیادہ کوئی بات پوچھنی ہو تو نمبر پہ پوچھ لیں، ٹھیک ہے؟ 0333 998 7709 0333 998 7709 عبد الواحد قریشی۔ آپ 15 نمبر نوٹ کرتے تو اچھا ہوتا، یہ ان کا علاج وہی ہے۔ ہماتی کہتے ہیں عقیدے میں سب انبیاء کے متفق ہیں، حیات النبی کیوں کہتے ہو، حیات انبیاء کیوں نہیں کہتے؟ میرے بھائیو حیات انبیاء بھی کہتے ہیں اور حیات النبی بھی کہتے ہیں، کلمہ ہم نے حضور کا پڑھا اس لیے حیات النبی کہتے ہیں، ایمان سب انبیاء پہ رکھے اس لیے حیات انبیاء کہتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔